الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین کرام، کل کے درس میں ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا حوالہ دیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جو مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں، یعنی واجبات جس طرح مردوں کے ذمہ واجب الادا ہیں اسی طرح خواتین کے ذمہ بھی واجب الادا ہیں۔ محرمات کو ترک کرنا جس طرح مردوں پر واجب اسی طرح خواتین پر بھی، لیکن اکثر اوقات قرآن میں جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن چند ایک فرائض ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کے لیے الگ لفظ آیا ہے، مردوں کے لیے الگ آیا ہے۔ جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ سورہ نور حدیث ہے کہ اپنے خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو، سورہ یوسف کی تعلیم مت دو۔ سورہ یوسف میں یوسف اور زلیخا کی داستان ہے، عجیب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ان الفاظ کو سن کے کسی کا ذہن جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے، تو کہا کہ سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو، سورہ نور کی جو ہے نا وہ تعلیم دو۔ اس میں کہا گیا ہے آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ یہاں بہت پیاری تمہید باندھی ہے شیخ محسن صاحب نے، وہ میں جلدی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس کا ترجمہ اپنی نگاہوں کو بند کرنا نہیں ہے۔ بازار میں آپ جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، دفاتر جاتے ہیں، وہاں ریسیپشن پر خواتین ہوتی ہیں، اچھا جی آپ دکاندار ہیں، خواتین آپ کے پاس سودا لینے آتی ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ کس طرح سودا دیں گے، کیسے آپ تولیں گے؟ آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، نیچے رکھنے کا حکم۔ اس کی نوبت وہاں آتی ہے، یہاں یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی تاکید وہاں کی جاتی ہے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، وہ سکول لیول پر بھی یہ ہوتا ہے، کالج لیول پر بھی یہ ہوتا ہے، یونیورسٹی لیول پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہائی سکول میں میٹرک اور ایف اے کی بچیاں ہوتی ہیں، کو ایجوکیشن ہو تو مرد ٹیچر ہوتا ہے، سامنے بینچوں پر جو ہے نا وہ بچیاں ہوتی ہیں، بعض خوبصورت ہوتی ہیں بعض خوبصورت نہیں ہوتی، تو وہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان آلودہ نگاہ سے جو ہے نا کسی کو نیچے رکھے۔ وہاں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ آپ آنکھیں بند کریے، پٹی باندھ دیں، نہیں، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، آپ کی نگاہ کسی ایک خاتون پر مرکوز نہ ہو، آپ کی نگاہ پوری اس کے اوپر ہو۔ بعض اساتذہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی نہ دور کی نظر کمزور ہے وہ اینک لگاتے ہیں، وہ خواتین کی جب کلاس میں جاتے ہیں تو اینک اتار کے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں، نظر ہی نہ پڑے کسی خاتون کے چہرے پر، نظر ہی نہ پڑے تاکہ وہ کشش کے نتیجے میں جو اس کی نگاہ ہے وہ کہیں آلودہ وہ نہ ہو جائے۔ یہ تمہید انہوں نے بڑی پیاری باندھی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان فطرتاً ایک کشش ہوتی ہے جو نوع انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے اور خطرناک بھی۔ اسلام نے فطری اور قانون کے پرامن دائرے میں رہتے ہوئے اس خواہش کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے اور نصف دین اسی میں قرار دیا ہے۔ حدیث کی طرف اشارہ ہے، جو شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین خود بخود آٹومیٹکلی محفوظ ہو جاتا ہے
باقی آدھے دین کا خیال رکھے۔ یا یہ روایت ہے کہ رکعتین یصلیہم المتزوج افضل من 70 رکعتا یصلیہا الاعزب، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز وہ غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے جو ہے نا وہ افضل ہے، کیونکہ اس میں تقوی جو کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہے اس کی نگاہ کے آلودہ ہونے کا زیادہ وہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، خطرناک بھی۔ اسلام نے فطری اور قانون کے پرامن دائرے میں رہتے ہوئے اس خواہش کو پورا کرنے تاکید کی ہے اور نصف دین اسی میں قرار دیا ہے، جبکہ اس سے پھیلنے والی خرابیوں کی راہ روکنے کے لیے بھی چارہ جوئی کی ہے۔ چنانچہ قدرتاً یہ خواہش انسان میں رکھی ہے، جہاں قدرتاً یہ خواہش انسان میں رکھی ہے وہاں قانوناً اس سے لگام دی ہے۔ فطرت اور شریعت دونوں کے امتزاج سے نسل انسانی کو جہاں بقا ملتی ہے وہاں نسل اختلاط، نسلوں کے مل جانے اور بے عفتی سے تحفظ مل جاتا ہے۔ یہ لگام نگاہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ فساد کی ابتدا بھی نگاہ سے ہوتی ہے۔ ایک نگاہ، ایک تبسم، پھر باہمی گفتگو، پھر بے تکلفی، آگے لکھا ہے پھر ڈیش 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 ڈیش، برے انجام تک جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ آپ پہنچتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ چند الفاظ کا میں ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ جو ہے نا وہ بہت باحیا ہے، بہت مقامات پر روایات میں ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے استحی، میں اپنے فلان بندے کو سزا دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باحیا ہے اس نے چند الفاظ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، پھر ہم مجبور ہیں کہ ان الفاظ کو ادا کریں کیونکہ اس کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا قرآن میں 7 مقامات پر جو ہے نا وہ لفظ فروج یا فرج استعمال ہوا ہے، جو شرمگاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عورت کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوا، کہیں واحد کی صورت میں فرج اور کہیں جمع کی صورت میں فروج۔ 7 مقامات میں سے 6 مقامات پر فروج شرمگاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ مثلا بدکاری جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ یہ جو سورہ نور کے اندر آیت ہے اس میں فروج سے مراد، شرمگاہ سے مراد وہ عام شرمگاہ نہیں ہے، اس سے مراد نگاہ ہے۔ نگاہ سورہ نور میں یہ آیت جو پڑھی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے ابھی دیکھا نا، یہ حکم کہہ دیجئے اپنے نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کے رکھیں، یہ ترجمہ کیا ہے۔ آگے علامہ طباطبائی کی یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ کل آیت فی القرآن فی حفظ الفروج فہی من الزنا الا هذه الآیہ فہی من النظر۔ 7 میں سے 6 میں فروج سے مراد شرمگاہ ہے، لیکن سورہ نور میں اس سے مراد جو ہے نا وہ نگاہ ہے۔ بھئی نگاہ کی اپنی حفاظت کرتے، نگاہ کو آلودہ نہیں کرتے۔ حدیث ہے النظرۃ سہم من سہام ابلیس، نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکہا للہ عز وجل، جو اس آلودہ نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے خدا کی خاطر، خوف خدا کی وجہ سے خدا کی خاطر بچائے، جملہ عجیب ہے، یا لا لغیرہ، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی بندے کے ڈر سے نہیں، صرف خدا کے ڈر سے اپنا نگاہ کو بچائے، عاقبہ اللہ ایمانا یجد طعمہ، تو اس کے بعد اللہ اسے ایسے ایمان سے نوازے گا جس کا ذائقہ اور شیرینی وہ محسوس کرے گا۔ وہ جملہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، فرمایا کہ مل مجاہد فی سبیل اللہ بِأَعْظَمَ دَرَجَةً ممن قدر فعفا، جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، جان بحق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یا زندہ واپس آتے ہیں اور غازی بنتے ہیں، ہماری البتہ بر صغیر کی زبان میں، ان کا اجر اور ثواب قدرت کے باوجود، گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے کا اجر اور ثواب
हाँ, यानी गुनाह की कुदरत के बावजूद रिश्वत लेने के बड़े मौके हैं, आलूदे निगाह के बड़े, हाँ, कोई एजुकेशन है, प्रोफेसर है, सामने लड़कियां बैठी हैं या लड़के बैठे हैं, हाँ, लेडीज प्रोफेसर है, वो दोनों अपनी निगाहों को नीचे रखते हैं खुदा की खातिर। फरमाया कि ये इनका अजर और सवाब जो है ना, यानी राह खुदा के मुजाहिदीन का अजर कुदरत के बावजूद अपने आप को गुनाह से बचाने वाले से ज्यादा नहीं है। वकम मिन नज़रतिन औरसन हसरतन तवीला, ये भी वसाइल शिया में रिवायत है। कितनी निगाहें ऐसी हैं जो तवील हसरत और अफसोस का बाइस बनती हैं। एक ईरान में बहुत बड़े खतीब हैं इस वक्त, ईरान में यूँ समझिए कि वो छाए हुए हैं। कुम की एक हुसैनिया इमाम बारगाह है, हुसैनिया रेहानतुर रसूल, इमाम हुसैन के अलकाब में से एक लक़ब रेहानतुर रसूल है, रसूल का फूल। उन्होंने इमाम बारगाह का नाम रेहानतुर रसूल रखा है। हुसैनियतुल हुसैन, हुसैनियतुल अब्बास वगैरह रखते हैं। इन्होंने अपने उस हुसैनिया इमाम बारगाह का नाम हुसैनिया रेहानतुर रसूल रखा है। उसके अंदर वो तकरीर कर रहे हैं। उससे तकरीर में उन्होंने फरमाई, ये जो आयत है ना, मोमिनीन से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखें, ये बात तफसीरों के मुताबिक उसकी शान नुज़ूल कि ये किस मौके पर नाजिल हुई, उस वाक़े को उन्होंने बयान फरमाया है। और रसूल खुदा के ज़माने में एक बंदा वो बाजार गया तो वो किसी खूबसूरत खातून पर उसकी नज़र पड़ गई, तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जिस तरह यहाँ बाद ओबाश जो है इस तरह की पाकदमन खवातीन को जो है वो तंग करती हैं, उसका पीछे किया, जिधर जाती थी वो जाता था, और आखिर में वो एक गली में, शायद उस खातून का घर होगा, वो उस तंग गली में उसके पीछे पड़ गया, और जहाँ दीवार तंग थी हवास बाख्ता हो गया, और उसका माथा या पेशानी दीवार को लगा, और दीवार में पता नहीं कोई शीशा था या नोकदार पत्थर, वो माथा जख्मी हो गया और लहू लहान वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। उस मौके पर ये आयत नाजिल हुई है, कुल लिल मोमिनीन, मोमिनीन से कहें कि जब बाजार में जाओ या क्लास लो तो अपने निगाहों को नीचे रखो, अपनी निगाहों को वो मरकूज न करो किसी एक जो है ना वो खातून पर। और वही ये दास्तान बयान कर रहे थे कि मोतसिम अब्बासी ये बाज हुक्मरान गुजरे हैं, काफिर भी थे तो उनमें कोई अच्छी सिफत थी। फिरऔन के बारे में कहते हैं उसमें दो सिफतें थी, अच्छी सिफतें, खुदा होने का दावा किया हुआ था, लेकिन दो उसमें सिफतें अच्छी थी, खूबियां, सखी था, गैरतमंद था, बेगैरत नहीं था। इसी तरह मोतसिम अब्बासी बड़ा जालिम जाबिर था, लेकिन एक खुसूसियत थी, उस खुसूसियत के ज़ैल में बयान करते हैं कि उसका एक वजीर था मोतसिम अब्बासी का, उसने आबादी के दरमियान में एक बहुत बड़ा महल तामीर किया था, जहाँ से हर घर के सहन में जो है वो देखा जा सकता था। एक दिन उसकी नज़र पड़ी किसी गरीब आदमी के घर के सहन में, घर के सहन में भी है तो चूंकि इस तरह का कोई पर्दा वगैरह भी नहीं होता, उसकी नज़र उससे साहिबे घर वाले की जवान बेटी पर पड़ गई और वो फिरफ्ता हो गया, उसके ऊपर दिल दादा हो गया। अच्छा, और फौरन जो है वो वजीर है, शादीशुदा है, कई बेटियों का औलाद है, उसके लिए जो है ना वो रिश्ता का पैगाम भेजा, मैं तुम्हारी इस बेटी से वो निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई ये तो उसकी मंगनी हो गई है, आप माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, मैं तो ये रिश्ता नहीं दे सकता। उसका खूब फिरौनियत थी, मोतसिम अब्बासी का वजीर था, कहा कि नहीं ये तुम्हें देना पड़ेगा। वो इनकार कर रहा था और ये इसरार कर रहा था। वजीर के एक दोस्त ने कहा कि मैं इसका आपको हल बताता हूँ, क्या करना चाहिए। कहा मुझे आप 10,000 रुपया दिरहम दे दें, मैं इसका जो है ना वो हल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 10,000 रुपये दिए। उस 10 दिरहम उसने 100 गवाह तलाश किए, 100 गवाह, फी गवाह उसने जो है ना वो 100 रुपया उनको दिया। हाँ, कितना होता है
100 کو، ہاں 100 کو اس نے جو ہے نا وہ 100 روپیہ دیا۔ اچھا، انہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اس خاتون کا نکاح وزیر سے پہلے ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہ معتصم جو ہے وہ اس کے پاس جب کیس گیا تو اس نے گواہوں کو بلایا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی انکوائری ہوگی۔ ایک ایک سے بیان لیا، ایک ایک سے، کدھر نکاح ہوا تھا، نکاح پڑھنے والا کون تھا، حق مہر کتنا تھا۔ وہ جب تفصیلات ان سے پوچھی، ان کے بیانات میں صاف تضاد آ گیا۔ کسی نے کہا فلان جگہ، کسی نے کہا فلان جگہ، کسی نے کہا فلان کا حق مہر فلان ہے، فلان نے کہا فلان ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا، 100 کے 100 آدمیوں کو کھلے میدان میں سارے عام تختہ بددار پر چڑھا دیا، 100 کے 100 بندوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ اچھا، وزیر کہا کہ اس کو اس طرح پھانسی دینا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، وہ کسی جانور، میرے خیال میں شاید گدھے کی کھال میں اس کو زندہ جو ہے نا وہ باندھا اور خوب کسا، اور کس کے وہ زبردست قسم کے جو ہٹے کٹے جوان تھے، ان کے ہاتھ میں جو ہے نا بہت بڑے لمبے اور موٹے ڈنڈے، انسان کی قد سے بھی بڑے، بعض اوقات یہ پولیس والوں کو دیے جاتے ہیں نا یہ ریلی وغیرہ جو ہے نا وہ روکنے کے لیے۔ انہوں نے اس کو مار مار کے وزیر کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں ہڈی پسلی ایک کر دی، اور وہ آغا رفیعی کے بقول قیمہ بنا دیا اس کا، کہا کہ اس کی سزا جو ہے وہ یہ اس کی سزا بنتی ہے۔ اب یہ الگ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے جو بدمعاشی کی اس کی سزا شرعی طور پر یہ بنتی تھی یا نہیں بنتی، بتانا یہ مقصد ہے کہ آلودہ نگاہ انسان کو بعض اوقات اس نتیجے تک جو ہے نا وہ پہنچاتی ہے۔ لہذا روایات میں ہے آنکھ کا زنا آلودہ نگاہ ہے۔ ہر عضو کی ایک معصیت ہے، زنا العین النظرۃ یعنی الریبہ یا اس مضمون کی ہے۔ آنکھ کا زنا جو ہے وہ آلودہ نگاہ ہے، یعنی شروع ہی سے برائی کے روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جوانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اس سے آلودہ اور زہر آلود نگاہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم